سے فوت شدہ عزیز و اقارب کی ارواح سے کیا ملاقات ہو سکتی ہے؟ مستند احادیث سے کیا اس بارے میں احوال ملتا ہے؟ کوئی نہیں ملتا جی میرے بھائی، یہ سب کہانی ہے، کوئی ملاقات نہیں اس طریقے سے کروا سکتا۔ ہاں ایک موڈ ابھی باقی ہے جو بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری وفات کے بعد نبوت کی خبریں بین ہو چکی ہیں سوائے مبشرات کے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یہ مبشرات کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا خواب، اور وہ بھی بخاری مسلم میں آیا کہ خواب کی 3 اقسام ہیں، اللہ کی طرف سے، شیطان کی طرف سے، یا پھر نفس کی طرف سے۔ اب یہ اللہ کو بہتر پتا ہے کہ یہ خواب جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، شیطان کی طرف سے، یا رات کو کوئی آپ نے چیز ایسی کھا لی تھی جو دماغ کو چڑھ گئی۔ تو دنیا میں اسے جج کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ کو خواب میں کوئی ایسی مستقبل کی بات بتائی جائے اور وہ منون پوری ہو جائے، پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں میں نے جو اس وقت خواب دیکھا تھا نا وہ بالکل غیبی خبر تھی۔ اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ دنیا میں نہیں ہے کہ آپ یہ جج کر سکیں کہ یہ جو مجھے خواب آئی ہے یہ ریالٹی پہ مبنی ہے یا نہیں۔ ورنہ تو آپ کو پتا ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے خواب تو بڑے مشہور ہیں، وہ تو اب سیاست ہی چھوڑ گئے، تو اس کا مطلب وہ ساری جھوٹی کہانیاں تھیں۔ ایون رسول اللہ کے بارے میں بھی جو خواب دیکھا وہ بھی ان کے ذہنی تخیل ہے کہ نبی علیہ السلام نے ٹیکسی کا کرایہ مجھ سے مانگا اور یہ وہ سب کچھ۔ بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے، جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا، میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا، اور ان قریب وہ بیداری میں بھی مجھے دیکھ لے گا، یعنی قیامت کے دن، یا اس دنیا میں بھی دیکھ لے گا اگر وہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں ہے، اور وہ صحابیت کا اسے شرف مل جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ حضور کی وفات کے بعد دنیا میں کوئی کسی طرح رسول اللہ کو مل سکتا ہے یا دیکھ سکتا ہے، نہیں۔ اس میں امام بخاری نے ساتھ لکھا ہے ابن سیرین کا قول بخاری کے اندر اس حدیث میں، کہ ابن سیرین فرماتے تھے جو اس حدیث کے راوی ہیں کہ جس نے رسول اللہ کو ان کی اپنی شکل میں دیکھا، یہ نہیں ہے کسی بھی شکل میں دیکھا۔ میرے پاس کئی لوگ آئے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو ہم نے کلین شیو دیکھا ہے، کئی لوگ آئے ہیں جی سفید داڑھی دیکھا ہے، جھوٹ، نبی علیہ السلام کی داڑھی تو سفید ہوئی نہیں۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کی وفات کے وقت بھی انس بن مالک کہتے ہیں 63 سال کی عمر میں بھی، اور ہمارے یہ سولر ایئرز کے اعتبار سے 61 سال، لیونر ایئرز کے اعتبار سے 63 سال، آپ کے 20 سے زیادہ بال نہیں تھے جو سفید ہوں، 20 سے کم بال تھے، اور وہ بھی چند بال یہ کن پٹی پہ تھے، وہ بھی جب آپ نے تیل لگایا ہوتا تھا نظر نہیں آتے تھے۔ یعنی کالی داڑھی خوبصورتی کی علامت ہے۔ نبی علیہ السلام 60 پلس ہو کے بھی کالی داڑھی کے ساتھ دنیا سے تشریف لے گئے ہیں۔ اب مجھے بتائیں سفید داڑھی میں آپ نے کس نبی کو دیکھ لیا؟ سفید داڑھی میں تو اما عائشہ کے سامنے بھی رسول اللہ آ جائے نا تو پہلی نظر میں تو وہ بھی نہیں پہچان سکیں گی، کیونکہ جس بندے کو آپ نے کبھی امیجن ہی نہیں کیا ہوا سفید داڑھی میں، یا تو نا آپ کو پری پلان بتایا جائے کہ جی میں آپ کو اس بندے سے ملاقات کروانے لگا ہوں جس سے آپ 50 سال پہلے ملے تھے، تو آپ پہلے ذہن میں بنا لیتے ہیں کہ اچھا 50 سال پہلے اب وہ یہ شکل ہوگی۔ لیکن اگر رسول اللہ کی شکل مبارک میں کبھی سفید داڑھی رہی نہیں ہے، آپ کے تو صحابہ بھی نہ آپ کو پہچان سکیں سفید داڑھی میں، تو یہ کون سے لوگ ہیں جو دیکھتے ہیں؟ شیطان کو دیکھتے ہیں، نفس کی خواہشات کو دیکھتے ہیں۔ اپنی شکل مبارک جس طرح آپ کا حلیہ مبارک آیا وہ ممکن ہے نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں بھی۔ یہ اہل حدیث کا موقف غلط ہے، بعض اہل حدیث کا، ساروں کا نہیں، کہ صحابہ کے بعد کوئی خواب میں نہیں دیکھ سکتا۔ نہیں، میں نے پورا لیکچر دیا ہے اس ٹاپک کے اوپر، خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد صحابہ کرام نے بھی خواب میں دیکھا نبی علیہ السلام کو۔ مسند احمد میں موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس نے 10 محرم والے دن وہ خواب دیکھا تھا 61 ہجری میں حضور کی وفات کے 50 سال بعد، کہ آپ کے مبارک ہاتھوں میں ایک شیشی ہے جس میں خون ہے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں صبح سے حسین اور اس کے ساتھیوں کے خون کو جمع کر رہا ہوں۔ یعنی ایک تمثیلاً آپ کو دکھایا گیا۔ وہ گھبرا کے اٹھے تو وہ تاریخ اور دن یاد رکھا، بعد میں پتہ چلا کہ اسی دن حسین ابن علی کو شہید کیا گیا۔ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت دشمنان اہل بیت کے اوپر، آمین۔ صلو علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اچھا، اب یہ خواب
موجود ہے. اس طرح صحیح مسلم کے مقدمے میں، اب یہ جو میں خواب بتا رہا ہوں ابن عباس والا، یہ مسند احمد میں ہے اور مشکات میں، اور صحیح مسلم کے مقدمے میں خواب لے کے آئے امام مسلم کہ جو ابان بن ابی عیاش تھا، جس نے حضرت عمر کے اوپر بھی وہ تہمت لگائی کہ انہوں نے حضرت فاطمہ کو شہید کیا، اس خبیث شخص سے 2 تبع تابعین نے حدیثیں نوٹ کی 1000. وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی مجھے خواب میں زیارت ہوئی، ایک ان میں سے تبع تابعی کہتا ہے، اور میں نے 1000 حدیثیں حضور کے سامنے پڑھی خواب میں. تو آپ نے صرف 5 یا 6 حدیثوں کی تصدیق کی، باقی سب کا یہ جھوٹی ہیں، میری حدیثیں آئی نہیں ہیں. اور امام مسلم نے یہ مسلم کے مقدمے میں صحیح مسلم کے اندر لکھ لیا. اب یہ تو صحابی تو نہیں تھے، یہ تو تبع تابعی تھے جنہوں نے نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا. پھر ابو داؤد میں حدیث ہے، جس نے ایک دفعہ پڑھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. صبح کے وقت پڑھ لے تو شام تک اللہ کے مضبوط قلعے میں آ جائے گا، شیطان کے اگینسٹ شام کے وقت پڑھے تو صبح تک اللہ کے مضبوط قلعے میں آ جائے گا. تو وہ تبع تابعی جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس حدیث کے بارے میں تھا کہ یار یہ ایک چھوٹے سے عمل کی اتنی بڑی فضیلت ہے. تو ایک رات مجھے خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی، تو میں نے حضور سے پوچھا کہ یہ میرے تک حدیث پہنچی ہے اس سند کے ساتھ، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بالکل صحیح حدیث ہے، میں نہیں فرمایا. اب یہ تو اتنے بعد کے زمانے کا 200 سال بعد کا خواب ہے، تو محدثین وہ خواب نقل کرتے ہیں. پھر ایک اور خواب جو میرا خیال ہے ہمارے حنفی بریلوی دیوبندی بھائیوں کو چبھے گا، کیونکہ وہ تو 40 خوابوں پہ رہے ہیں. تو میں ان سے کہتا ہوں اکثر کہ یار اگر آپ خوابوں کو مانتے ہو تو ایک ایسا امام جو حدیث کا امام ہے، کہانی باز نہیں ہے، کوئی صوفی نہیں ہے، کوئی بابا نہیں ہے، امام دارقطنی جن کی سنن دارقطنی ہے، باقاعدہ بریلویوں نے ترجمہ شبیر بردرز نے اس کا عربی سے اردو میں کر کے چھاپ دی ہے. وہ امام دارقطنی خود اپنے بارے میں بتا رہے ہیں، سند کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں جو میرا استاد تھا جس سے میں حدیثیں لے رہا ہوں، وہ جب مجھے حدیث لکھوایا کرتا تھا نا تو کہتا تھا ساتھ یہ بھی لکھو کہ میں بھی پہلے کوفیوں کے مذہب پہ تھا اور رفع الیدین نہیں کرتا تھا. ایک رات میں نے رسول اللہ کی خواب میں زیارت کی اور میں نے نبی علیہ السلام کو رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے ہوئے نماز کی حالت میں دیکھا. اس دن سے میں نے بھی رفع الیدین شروع کر دیا. یہ امام دارقطنی اپنے استاد کے بارے میں بتا رہے ہیں اور حدیث کی کتاب میں لکھ رہے ہیں. سند تو بالکل 100% ٹھیک ہے کیونکہ امام دارقطنی خود لکھ رہے ہیں اور ان کا استاد سکھا ہے. تو کیا آپ بریلوی دیوبندی جو خوابوں کے پیچھے چلتے ہیں اس خواب کی بنیاد پر رفع الیدین شروع کریں گے؟ منہ اڑ کے بہ جائیں گے. اور جنہوں نے بخاری مسلم پڑھ کے رفع الیدین شروع نہیں کیا لیکن ایٹ لیسٹ یہ کہ خواب بیان کرنے آپ چھوڑ دیں گے. اگر خوابوں پہ آنا ہے نا سرکار پھر آپ یہ بھی کریں. ٹھیک ہے، ہاں اپنے بابوں کو بڑھانے کے لیے خواب ان کے پاس بہت ہیں. وہ بریلوی اپنے بزرگوں کے خواب بیان کریں گے، دیوبندی اپنے بزرگوں کے خواب بیان کریں گے، اور بعض اوقات تو جھوٹے خواب بھی بیان کریں گے. خادم رضوی صاحب کا دھرنا جاری تھا تو ایک پاکستان لیول کے بریلوی عالم، مفتی لکھتے ہیں ویسے لیکن وہ باقی مولوی کہتے ہیں مفتی شفتی کوئی نہیں ہے، او 6 فٹ قد، نہ بولنے دی تمیز نہ گل کرنے دی. اچھا باہر لیکن پبلک کراؤڈ پولر تو ہے. وہ بریلوی سنتی ہے عوام ان کو. اس نے ویڈیو میں کہا ہے کہ مجھے نبی اسلام کی خواب میں زیارت ہوئی ہے کہ بابے کے دھرنے میں جا کے بیٹھو. تو کافی عرصے بعد وہ ایک اور بریلوی عالم کو پنڈی ملنے گئے. ان عالم صاحب نے مجھے خود یہ بات بتائی ملاقات میں، فون پہ نہیں ملاقات میں. میں ان سے ڈسکس کر رہا تھا کہ بریلوی تو آئے دن خواب دیوبندی، وہ کہتے ہیں نا جو آپ تشریح کر رہے ہیں ہم اسی کو مانتے ہیں کہ حضور کی اپنی شکل میں اگر حضور آئیں گے، کسی اور شکل میں شیطان آگے جھوٹ بول سکتا ہے کہ میں تیرا پیغمبر ہوں. تو میں نے کہا آپ اپنی عوام کو یہ بتائیں نا تشریح. وہ کہتے ہیں مار کھانی ہے ان سے یہ بات بتا کے ان کو. تو کہتے ہیں انجینئر صاحب آپ جو بیان کر رہے ہیں یہ بات بالکل ٹھیک ہے. اور یہ میں جس عالم کا بتا رہا ہوں میں اس کا نام نہیں لوں گا لیکن وہ بہت بڑے عالم ہیں، پنڈی کے ایک بریلویوں کے مفتی صاحب ہیں، یہ ان کے بھی استاد ہیں. اس سے اندازہ کریں کہ وہ کتنا بڑا عالم ہوگا. تو کہنے لگے کہ وہ مجھے ملنے کے لیے جب آیا نا تو میں نے اس سے کہا یار تو یہ کہہ رہا تھا وہ خادم رضوی صاحب کے دھرنے میں. وہ کہتا ہے جی بس وہ میں جوش خداوت میں کہہ گیا ہوں، خواب شاہ مجھے کوئی نہیں آئی تھی تو میں آپ کے سامنے توبہ کرتا ہوں، اللہ سے معافی مانگتا ہوں. کہتے ہیں اس نے میرے سامنے توبہ کی ہے.
میں نے کہا آپ نے اسے مت نہیں دی ہے کہ اعلانیہ گناہ کی توبہ بھی اعلانیہ ہوتی ہے. عام خواب جو کوئی بیان کر دے صحیح بخاری میں, اس پہ وعید ہے جھوٹا خواب بیان کرنے والے کے اوپر. اور نبی علیہ السلام پہ جھوٹ باندھنا وہ تو مولا علی کی حدیث ہے, مسلم میں پہلی حدیث یہی ہے اور بخاری میں بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے میری طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کی وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے. چاہے جھوٹی حدیث کوئی منسوب کرے یا رسول اللہ کی طرف جھوٹا خواب منسوب کرے. اور یہاں پہ وہ ظہور احمد فیضی صاحب بریلویوں کے عالم آئے, انہوں نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا پرانے لوگ جھوٹی حدیثیں گھڑا کرتے تھے کیونکہ نبی علیہ السلام ان کے درمیان فاصلہ کم تھا, تو 5-6 راویوں کے نام ہی لینے ہوتے تھے. اب اگر وہ کہ میں نے فلاں سے سنا, میں نے فلاں سے سنا, تو کم از کم 15-20 بندے ڈالنے پڑیں گے 1400 سال کا جنگل عبور کرنے کے لیے. تو لوگوں نے کہا یار ختم کرو, ڈائریکٹ خواب ہی بیان کرو. ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے, وہ مولانا طارق جمیل صاحب بھی کہہ رہے تھے نا, ہمارے ایک جاننے والوں نے انگلینڈ میں خواب میں دیکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنید جمشید ہم تک پہنچ چکا ہے. لو جی, جنید جمشید بھی ہوتے ہی پہنچتا ہے, خادم رضوی صاحب بھی ہوتے ہی پہنچتے ہیں, تو دو دنیا ایک دوسرے کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے. کیسی مزے کی گل ہے. کیا بریلوی مسلمان سمجھتے ہیں دیوبندیوں کو؟ نہیں. اگر کوئی مانتا بھی ہے تو غدار ہے اپنے مسلک کا, کیونکہ اعلیٰ حضرت نے ان کو اسلام سے باہر نکالا ہوا ہے. اور اگر کوئی دیوبندی مانتا ہے تو وہ اپنے مسلک کا غدار ہے, کیونکہ المحنت میں انہوں نے ان کو نکالا ہوا ہے. پھر ولادہ سے ٹاپک حسام الارمین اور المحنت کا شروع ہو جائے گا. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اپنے خواب بیان کرتے ہیں بڑے مزے لے کے, چسکے لے کے, ایک دوسرے کے خوابوں کو یہ بالکل ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے, اور پھر ادھر ان کو تشریحات یاد آ جاتی ہیں. تو یہ اکثر جھوٹے خواب ہوتے ہیں, اور جن کو یہ سچا بھی سمجھ رہے ہیں ہمارے نزدیک, وہ بھی اکثر جھوٹے ہی ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کیسے جج کریں گے. البتہ جو مستقبل کی خبر اگر دنیا میں پوری ہو جائے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خواب ہیں جو دنیا میں پورے ہوئے ہیں لوگوں کے, غیر مسلموں کے پورے ہوئے ہیں. مسلمانوں کو تو چھوڑ دیں, غیر مسلموں کے خواب. بنزین کی جو ہیگزاگونل سٹرکچر ہے, یہ ایک سائنٹسٹ کو خواب میں دکھائی گئی تھی. اس نے وہ 6 سانپ دیکھے تھے ایسے, وہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں, تو اس کو وہ سٹرکچر پھر آ گئی بنزین کی. 6 کاربن کے ایٹمز اس طرح لگانے ہیں. اس طرح یہ جو سلائی مشین ہے, یہ جس بندے نے بنائی تھی, اس نے خواب میں دیکھا تھا کہ کچھ لوگوں نے بانس اٹھائے ہوئے ہیں جن کے اوپر کیلیں لگی ہیں, اور کیل والی سائڈ کے اوپر اس میں سوراخ ہے. عام جو ہاتھ والی سوئی ہے نا, اس کی بیک سائڈ پہ سوراخ ہوتا ہے, لیکن جو کپڑے سلائی کرنے والی سوئی ہے اس کی نوک والی سائڈ پہ سوراخ ہوتا ہے. یہ آئیڈیا اس کو خواب میں آیا تھا. تو خواب میں کسی کو بھی کوئی چیز آ سکتی ہے, وہ اللہ تعالیٰ کسی کو شرح صدر کر دیتا ہے. اور یہ تو حضور نے خود فرمایا کہ یہ قیامت تک سلسلہ میری وفات کے بعد جاری رہے گا, لیکن پورا ہو جائے. اگر پورا نہ ہو تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں خواب سچا ہے؟ اور یقین کریں, ہمارے اسٹوڈنٹس نے, چھوڑ دیں ہمارے دشمنوں نے, جو ہمارے بارے میں خواب دیکھا, کئی خواب نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت کی, اور انہوں نے اپنا مسلک چھوڑ کے ہمارے ساتھ اٹیچ ہوئے. میں نے آج تک کبھی ممبر سے بیان نہیں کیے. کیوں؟ جب میں دوسروں کے خوابوں کو دلیل ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں تو مجھے یہ رائٹ ہی نہیں پہنچتا کہ میں اپنے بارے میں خواب پیش کروں. تو کیا وہ خواب دیکھ کے یہ لوگ مان لیں گے؟ مجھے چھوڑ دیں, امام دارقطنی نے جو خواب نقل کیا اس کے بعد یہ رفع دین شروع کریں, نہیں کریں گے. اس لیے ہم کہتے ہیں دلائل پہ بات کریں قرآن و سنت کی روشنی میں. لہذا خواب مستقبل میں جب تک اسٹیبلش نہ ہو جائے. اب آپ نے کہا مردے کا حال پتہ چلتا, تو مردے کا حال تو میرے بھائی مرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا. دنیا میں تو کوئی مردہ نکل کے تو دوبارہ نہیں آئے گا کہ بتائے کہ مجھے عذاب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. لہذا مردے کو خواب میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ اسیسمنٹ کر سکتے ہیں, اچھی حالت میں ہے یا بری حالت میں. دونوں صورتوں میں اس کے لیے دعا کریں, صدقہ اور خیرات میت کی طرف سے کریں. اصالہ ثواب کے 10 طریقے میری ویڈیو آپ دیکھ لیں. تو میت کے لیے تو دعا کرنا میت کا حق ہے. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ اپنے سے پہلے جو مر چکے لوگ ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں مغفرت کی. تو آپ دعا کریں. قبرستان بھی ریگولرلی جائیں, وہاں پہ بھی صحیح مسلم میں دعا ہے, السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ. تو یہ کیا کریں. باقی کوئی نبی کے بغیر غیبی خبر بتا نہیں سکتا.